ملک میں انتخابات کا بگل بچ چکا اور صورتحال یہ ہے کہ 2017 میں جو جماعت زیر عتاب تھی آج مرکز نگاہ ہے، اور 2017 میں جو مرکز نگاہ تھے آج دیوار سے لگے بیٹھے ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اس نعرے کی حد تک ان کی ہم آواز ہے۔ آج وہی فلم دوبارہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے جو 2017 میں تھی، بس جماعت بدل چکی ہے۔ سادہ 9 مئی کے علاوہ کم و بیش حالات وہی ہیں۔ الیکشن شیڈیول کے اعلان کے بعد جیسے حنیف عباسی اور راجہ قمر الاسلام کو پابند سلاسل کیا گیا، ایسے ہی اب بھی الیکشنز کی تاریخ اناؤنس ہونے کے ایک دن بعد ہی سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور تحریک انصاف کے متحرک رہنما اسد کیسر کو گرفتار کر لیا گیا۔ فواد چودھری جو تحریک انصاف سے علیحدہ ہو کر استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے کا اندیا دے چکے تھے، شامل ہوئے یا نہیں اس حوالے سے کنفیوژن موجود تھی۔ وہ پی ٹی آئی کے لیے بھی نرم گوشہ رکھتے تھے۔ ان کو 50 لاکھ رشوت کے مقدمے میں گرفتار کرنے کے بعد پولیس بختر بند گاڑی پر منہ پہ کپڑا باندھ کر، کپڑے سے ڈھانپ کر، ہتھکڑی ہاتھ میں لگا کر عدالت لائی، اور اسی پی ٹی آئی کے اور بہت سے رہنماؤں کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ سادہ 9 مئی کے بعد یہ جماعت اپنی موت آپ مرنے کے قریب ہے، لیکن مسلم لیگ نون اس وقت سیاسی طور پر خوشحال ہے۔ ہر سیاستدان اس جماعت میں شامل ہے اور ہر جماعت اس کے ساتھ الحاق کی متمنی دکھائی دیتی ہے۔ اس جماعت کے معتبر لوگ بھی اب انہی کے گن گانا شروع ہو گئے ہیں جو بطور ادارہ کردار کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے ماتم کنا تھے۔ اس بار یہ پہلے سے زیادہ پرعزم بھی ہیں اور ان کا دوبارہ جو ہے پھڈا ہوتا وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسحاق ڈار فوجی قیادت کے بارے میں ٹیمپرری رجیم ہے، اس بارے میں کیا کہتے ہیں ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ مسلم لیگ نون کہہ تو نہیں رہی لیکن سیم پیج جیسی باتیں کر رہی ہے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مسلم لیگ نون اور اداروں سے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں، ماضی کی غلطیوں کو بھلا کر مستقبل کے بارے میں سوچنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف اس بارے میں کیا کہتے ہیں ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو چلمن سے لگے بیٹھے ہوتے ہیں وہ انٹرا پارٹی ڈائیلاگز کی باتیں کرتے ہیں، وہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کی باتیں کرتے ہیں، جس طرح آج پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے۔ جس وقت پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں تھی اس وقت ساتھ نہ بیٹھنے کی باتیں کرتے تھے، اور اگر ان کے سیاسی حریفوں کی جانب سے بیٹھ کر بات چیت کرنے کا کہا جاتا تھا تو وہ اس کو این آر او کے مترادف قرار دیتے تھے۔ یہ ملک کی سیاسی تاریخ، اگر حالیہ سیاسی تاریخ کو اٹھا کے دیکھا جائے، 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں آئی، صوبے میں نون لیگ کی حکومت تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے وفاق میں قائم پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا، حتیٰ کہ اس وقت نواز شریف صاحب خود کوٹ پہن کے یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کرانے کے لیے عدالت تک جا پہنچے۔ 2013 میں حالات بدلتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون انتخابات جیتنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ اس وقت ڈان لیکس جیسی ایک کنٹروورسی اٹھتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف میاں صاحب کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ایک زبان ہوتے ہیں۔ 2018 میں حالات بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں، ایک نئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف، یعنی جو پہلے کبھی اقتدار میں نہیں آئی ہوتی اس کو اقتدار مل جاتا ہے۔ پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں مل کر بیٹھ کر بات چیت حل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ قدم بڑھاؤ، چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے کہتے ہیں قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں، چارٹ آف اکانومی کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس وقت عمران خان پاپولیرٹی کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور وہ ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں۔ اب ایک بار پھر کنسنسس ڈیولپ کرنے کی بات تو ہو رہی ہے، پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو میز پر بٹھانے کی بات تو ہو رہی ہے، لیکن یہ بات صرف وہ کر رہے ہیں جن کو لگتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ یہ بات پاکستان مسلم لیگ نون نہیں کر رہی، پاکستان مسلم لیگ نون سولو فلائٹ لینا چاہتی ہے۔ اے این پی کے محمود خان اچکزئی بھی ان دائروں میں جاری سفر سے، یہ جو دائروں میں آ رہے ہیں اس وقت ہماری پالیٹکس، اس سے کچھ اکتائے ہیں، کچھ اعتراضات کر رہے ہیں۔ ان کے اعتراضات کیا ہیں؟ اب نون لیگ بار بار اس ڈیل کے تاثر کو رد کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ نواز شریف کسی ڈیل کے تحت نہیں بلکہ اپنے بلبوتے پر واپس آئے ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے تاثر کو رد کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ میسر ہے، اور مسلم لیگ نون کے مطابق سازش تو وہ تھی جو 2017 میں ان کے ساتھ ہوئی تھی۔ میں ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے گئے، اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ نے باندھے اور جوڈیشری نے مل کے سازش کی۔ خان اس کا بینیفیشری تھا، ہم نے الیکشن نہیں لڑا، حالانکہ ہم اس کے نتائج کو نہیں مانتے تھے، نہ ہم نے استعفے دیے اس میں سے، نہ ہم نے دھرنے دیے، ہاں ہم نے اپنی بات ضرور کی۔ اب پھر ایک الیکشن آ گیا ہے، سب کو لڑنا چاہیے، سب کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر کے اوپر ہونا چاہیے، اور اگر کوئی جیل میں ہے تو عدالت کو اس کے ساتھ جو بھی انصاف کا معاملہ ہے وہ کرنا چاہیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہم نہیں ہیں کسی کو جیل بھیجنے والے، نہ ہمیں کسی کو پکڑنے کا یا پکڑوانے کا شوق، ہم نے میدان میں مقابلہ کرنا ہے۔ سوشل میڈیا کا میدان اور ہے، گلی کا میدان اور ہے۔ آج نواز شریف کی جانب سے سیاسی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ وہ وطن واپسی کے بعد آج پہلی بار مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن پہنچے، جہاں انہوں نے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں سے ملاقات کی اور اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ترقی کا سفر جہاں سے رکا وہیں سے شروع کریں گے، پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے۔ آج ہی یہ خبر بھی فلیش کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے میاں نواز شریف سے اور جلد ملاقات
بھی اسکیجول ہو گئی ہے, پلان کیا ہے کہ جلد ملاقات کریں گے, جلد ملنے پر اتفاق بھی ہوا ہے. اس سارے معاملے پر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سید نوید قمر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم نوید قمر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو یہ خبر آئی کہ آصف علی زرداری صاحب کا ٹیلی فونک رابطہ میاں نواز شریف صاحب سے ہوا ہے. اس خبر میں کس حد تک صداقت ہے, اور کیا اگر ایسا ہوا ہے تو کوئی ملاقات بھی پلان ہو گئی ہے, اسکیجول طے ہو گیا ہے کہ کب ملاقات ہوگی باضابطہ طور پر؟ آئس میلٹنگ تو ہوئی ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی چیز تو یہ کہ میاں صاحب جیسے ہی یہ پاکستان آئے تھے تو زرداری صاحب سے ان کا رابطہ ہوا تھا اور انہوں نے ایک دوسرے سے خیر و بھی دریافت کی, اور اس کے بعد ایک دوسرے سے دعائیں بھی ایک دوسرے کو دی. تو سیاستدانوں کا آپس میں رابطہ ہونا تو کوئی مطلب ہونا چاہیے, بلکہ ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے اچھا ہوتا ہے. یہ آج سے جو خبر گھوم رہی ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے, تو اس کا جو فالو اپ آپ کا سوال ہے کہ جی کوئی ملنے کی بات ہوئی یا نہیں, وہ بھی ابھی جو ہے وہ مصدق کا بات نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ تاثر درست نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی از ناٹ ایٹ گڈ ٹرمز ود پاکستان مسلم لیگ نون؟ نہیں, گڈ اور بیڈ کی بات نہیں ہے نا بھائی. رابطہ جیسے میں نے کہا رابطہ تو ہوا تھا کچھ دن پہلے. میں صرف جو آج کی خبریں گردش کر رہی ہیں اس پہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے. اچھا, لیکن رابطہ ہے, آپ کہہ رہے رابطہ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بہت دنوں سے خاموش ہے, لیکن پیپلز پارٹی کی جو دیگر قیادت ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ پرٹیکولرلی پاکستان مسلم لیگ نون سے کر رہی ہے. دیکھیں, لیول پلینگ فیلڈ اپنی جگہ پہ ہے اور سیاسی پارٹیوں کے رابطے الگ چیز ہے. لیول پلینگ فیلڈ کا تو مطالبہ الیکشن کمیشن سے ہوتا ہے, انٹرم گورنمنٹ سے ہوتا ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑا آؤٹ آف دا وے جا کے پی ایم ایل این کو سپورٹ کی جا رہی ہے تو ہمارا کوئی جو ہے ان سے رابطہ یا بات چیت نہیں ہو سکتی, یہ بات نہیں ہے. لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ جب الیکشن کے ماحول میں ہم جائیں, الیکشنز جب ہوں تو وہ اس طرح سے ہوں کہ نان کنٹروورشل الیکشنز ہوں, وہ سب کے لیے اچھا. دیکھیں نوید قمر صاحب, یہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اتحادی تھی پی ایم ایل این کی, آپ خاص طور پہ اس مذاکراتی کمیٹی کا حصہ بھی تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے وفد کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی, اور یو کوائٹ ان لائن ود پاکستان مسلم لیگ نون. تو اچانک سے کیا ہوا کہ پاکستان مسلم لیگ نون آپ کو لگا کہ سولو فلائٹ کر رہی ہے, پیپلز پارٹی بہت پیچھے رہ گئی ہے, یا پھر ان کو وہ سہولت مل رہی ہے جو اور لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ دیکھیں بھائی, جو باتیں ہم کر رہے ہیں وہ کوئی تجزیے کی بات نہیں ہے یا کوئی مفروضے کی بات نہیں ہے. جو چیزیں ہیں واضح ہیں. جس طرح سے کچھ سہولت پہلے کچھ کیبنٹ ممبرز پہ اعتراضات تھے کہ کنٹینیو کیے, جو کچھ پی ایم ایل این کی طرف ٹلٹ رکھتے تھے لوگ, ان کو کنٹینیو کیا گیا انٹرم گورنمنٹ میں. حالانکہ انٹرم گورنمنٹ کا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کو نہیں فیور کریں گے بلکہ ٹوٹلی نیوٹرل ہوں گے. اس کے بعد آپ نے دیکھا میاں صاحب آئے, اچھی بات ہے, ملک میں آنا چاہیے ان کو, لیکن پھر کچھ ایسی چیزیں ان کے لیے ہوئی جیسے کہ ایئرپورٹ پہ جا کے ان سے حاضری لے لینا وغیرہ, تو جو کہ عام حالات میں نہیں ہوتی, جس سے یہ کہ امپریشن گیا کہ شاید آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. اور الیکشن کے ماحول میں جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, سگنلنگ سے ہی لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ کیا ہوگا. جیسے 2018 میں اگر پی ٹی آئی کو یہ سہولت دی گئی تو اس کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھ لیا. تو اسی لیے ہم ابھی سے کوشچن کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں نہ ہوں. الیکشن میں سب کو ایکول برابری کا حصہ ملنا چاہیے, یہی آئین کی ریکوائرمنٹ ہے, یہی الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی ہے. اور کہیں سے اگر یہ امپریشن جاتا ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے تو الیکشن کمیشن کو فوری طور پہ اس پہ نوٹس لینا چاہیے. ان تحفظات کا اظہار آپ نے لیگی قیادت سے یا میاں صاحب سے کیا؟ دیکھیں, میاں صاحب تو چاہیں گے کہ جتنا بھی کچھ ان کے لیے ہو وہ اچھا ہے. وہ ان سے ہم کیا تحفظات کی بات کریں گے. ان کو یہ ضرور کوشش ہم کر رہے ہیں بار بار کہ دیکھیں آپ کی اپنی بھی سپورٹ بیس ہے اور آپ بڑی پارٹی ہیں, بڑے عرصے سے آپ سیاست میں چلتے آ رہے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ کو جو سیٹیں ملیں اس پہ
لوگ یہ انگلیاں اٹھائیں کہ جی یہ تو اس لیے ملی ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا یا ABCD اور کوئی گروپس ہیں جو کیا ان کو سپورٹ کر رہے تھے. آپ اپنی اسٹرینتھ سے آئیں گے تو آپ کی زیادہ کریڈیبلٹی بھی ہوگی, آپ کی گورنمنٹ زیادہ پائیدار بھی ہوگی.